پچھلے سال ہم نے اس مخصوص دن پر 1.5 ارب روپیہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں 15 ارب اور 80 کروڑ روپے خرچ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس میک آور ہوم لینڈ لش گرین۔ ہم ہر سال 15 ارب سے 16 ارب روپے 14 اگست پر اپنے ملک سے محبت کی عقیدت میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب میرا ایک سجیشن یہ ہے کہ جب ہماری اپنی سگی والدہ کی سالگرہ آتی ہے یا برتھ ڈے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی والدہ کی تصویر جیب پر لگا کر یا اس کو پرنٹ کروا کر پورے شہر میں گھومتے ہیں اور اگل دن وہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہے، یا پھر ہم اپنی والدہ کی سالگرہ والے دن ان کے لیے مٹھائی، کیک، کپڑے یا تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں؟ کیا ہم اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور اپنی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں تو اس ماں کے لیے بھی ہم اس سالگرہ والا دن تصویر لے کر گھومنے کی بجائے ہم اس کے لیے، اپنی والدہ کے لیے مٹھائی، کپڑے، تحفے تحائف لے کر جائیں؟ ہم ہر سال یہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف جھنڈے، جھنڈیاں، لائٹنگ پر، اور جو جلسے جلوس پر ہم پیٹرول کی مد میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ سے رپورٹ میں آئے گا۔ تو اتنے پیسے اگر ہم درختوں پر لگا دیں، ہم پودے خرید کر لگا دیں تو اس سے ہمیں کیا فوائد ہوں گے؟ ظاہری بات ہے، اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ جب ہوگی تو کروڑوں درخت پیداوار ہوں گے، پھل دیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ کام ہم نوجوان نسل کو خود ہی کرنا ہے۔ ہم سیاستدانوں پر یا بیوروکریسی پر اس چیز کو مردہ الزام ٹھہرانے کی بجائے ہم خود سے کام کریں، کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے بھی تشویشناک ایک حالت بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس حالت سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ کچھ عرصہ قبل میں ایک مری کے نجی ہوٹل کے اندر کام کرتا تھا، جو رینکنگ کے اعتبار سے مری کا دوسرا بڑا ہوٹل اور رینک 3 اسٹار یا 4 اسٹار تھا۔ تو میں نے اپنے جو مالی سپروائزر تھا اس سے کہا کہ 14 اگست پر مجھے اس ہوٹل کی فلاں فلاں جگہ پر یہ پودے اور درخت لگانے ہیں، آپ ان کا بندوبست کر کے رکھیے گا۔ اس نے ویسے ہی کیا اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک دو سپروائزرس کو لے کر گیا اور مالی جو تھا وہ اپنی ٹیم کے 2-4 لوگوں کو لے کر آیا، تو ہم نے درخت لگانا شروع کر دیا۔ تو میرے ایک سپروائزر نے کہا کہ سر، مری کے اندر تو پہلے ہی لاکھوں درخت ہیں، تو اور درخت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مسکرا کے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا جو درخت لگے ہوئے ہیں 10 سال پہلے ہی اتنے بھی تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں سر، اب تو درخت کم ہو گئے ہیں، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں درخت کٹتے جا رہے ہیں۔ مری اور کشمیر اور ایبٹ آباد کا جو یہ ایریا ہے جہاں پہ درختوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی تھی، یہ تو پہاڑ گنجے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو ہمیں اور درخت لگانے چاہیے۔ ابھی ایک چھوٹا سا ایک آپ رپورٹ کہہ لیں، آپ تجزیہ کہہ لیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کا، پبلک اوپینین کا، کہ جہاں پر درخت ہو وہاں درخت نہیں لگانا چاہیے۔ حالانکہ وہاں جہاں درخت کٹتے جا رہے ہیں وہاں اگر ایک درخت کٹا ہے تو ہمیں 10 درخت اور لگانا چاہیے تاکہ اس کی کمی پوری ہو سکے۔ تو وہ جو تشویشناک ایک خبر ہے یا حالت ہے وہ میں نے آپ کو بتانی تھی۔ میں نے پچھلے سال 2018 کے اندر ایک ای میل جنریٹ کی جو یونیورسٹیز کے ڈائریکٹرز، وی سیز، چیئرمین، ایچ او ڈیز، اسپیشلی باٹنی، زولوجی، ایگریکلچر اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو میں نے چیئرمین اور ہیڈس کو کی، اور اس کا سبجیکٹ یہ تھا کہ لیٹس میک آور ہوم لینڈ لش گرین۔ اور آگے میں نے لکھا کہ ڈیئر سر اور ریسپیکٹڈ آل، اٹ از انفارم ٹو یو دیٹ file is attached to the email. Kindly find that on your primary focus and make some seminar and functions on this occasion of 14th August, and it is very necessary for us to make some awareness for our young students. تو
اب میں نے یہ ای میل کمپوز کی ہے، اس کے ساتھ ایک میں نے اٹیچمنٹ دی ہے. اٹیچمنٹ میں پوری تو پڑھ کے نہیں سناؤں گا، اس کا لباب آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ویڈیو کے اندر آ رہی ہوگی. تو شاید آپ لوگ یقین نہ کریں کہ اتنے میں نے لوگوں کو ای میل کی تو 1 یا 2 لوگوں کا رپلائی آیا، وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ اس ای میل کے اندر ان کے رجسٹرار اور بی سی اور ایگریکلچر کے کسی ہیڈ کا نمبر ای میل جو ہے وہ ایڈڈ تھی سی سی کے اندر. اب میں نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے اندر اس کانٹینٹ کا سٹارٹ کیا کہ پلانٹنگ اے ٹری is the sunnah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and it's sadaqah jariyah. Its reward continue till the death of a person who plant that tree. اور پھر آگے میں نے لکھا کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے ہماری ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، موسم دن بہ دن گرم تر گرم ہوتا جا رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ایئر پولوشن ہے، ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایکو سسٹم جو ہے ہمارا خراب ہو رہا ہے، اور اوزون لیئر جو ہے وہ بھی ڈپلیشن کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم یہ درختوں کی کاشت بڑھا دیں تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹل اینڈ اور ornamental پوزیشن جو ہے، جو پلانٹیشن کی ہوتی ہے وہ کلینزنگ کرتی ہے انوائرمنٹ کی. کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کرتے ہیں، آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، اور یہ ہماری سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. ایون کہ ہیومن مائنڈ اینڈ باڈی کو بڑا مؤثر انداز میں ریفریش رکھتا ہے. اس کے ساتھ یہ کوٹیشن یاد ہے گیا، ہیلدی مائنڈ ان ہیلدی باڈی. تو ہیلدی باڈی اور مائنڈ تو تبھی ہوں گے نا، دونوں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جب ہم سرسبزہ ہر وقت دیکھنے کو ملے گا، سرسبز شاداب رہیں گے. ہم ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کی ایکسرسائز کے لیے صبح پودے دیکھیں اور سبزیاں کھائیں. تو اب سبزیاں آپ کے سامنے ہیں اور درختوں کی حالت بھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو پھر اس کے ساتھ جب ایکو سسٹم امپروو ہوگا تو لاکھوں کی جاب جو ہے وہ اویلیبل ہوں گی. پھر یہ ایکسٹریملی وائٹل سروسز ہیں ہمارے ایکو سسٹم کے لیے، وہ مدرجہ ذیل ہے. ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی. مثال کے طور پر ایکو سسٹم جو ہے وہ ہمیں فوڈ پرووائڈ کرتا ہے، واٹر کی اویلیبلٹی کو مؤثر بناتا ہے، ٹمبر اور پیوریفیکیشن آف سوئل فارمیشن اینڈ پولوشن. اب جب درخت بہت زیادہ ہوں گے تو ہماری ہوا بھی صاف ستھری ہوگی، اور ہماری زمین کے اندر سے زہریلے معدنیات جو ہے وہ درخت لے لیتے ہیں. اب یہ تو سارا سسٹم تھا. اور پھر ہم جب فروٹ ہمارے پاس، جڑی بوٹیاں، لکڑیاں وافر مقدار میں ہوں گی تو ہم اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور زر مبادلہ جو ہے، ہمیں پہلے ہی زر مبادلہ کی اشد ضرورت ہے اپنی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے. تو اب یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اربوں خربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کریں، ویجیٹیبل، فروٹس، ٹمبل، اور یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں جو ڈفرینٹ میڈیسن کے اندر یوز ہوتی ہیں، اور میڈیسن کمپنیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز اچھے داموں خرید کر جاتی ہیں بھائی. لیکن مجال ہے کہ ہمارے جو قوم کے معمار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو شعور دیں، وہ تو اس چیز سے قاصر نظر آتے ہیں کیونکہ سب لوگوں نے ای میل کو نظر انداز کر دیا. پھر آگے یہ لکھا کہ اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ نوجوان نسل جو آج کی پرورش پا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ انرجیٹک ہے، بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں ان کے پاس اب، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کل کے لیڈر بن سکتے ہیں پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے. ان کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے، اسپرٹ ہے چینج کرنے کی، کلائمیٹی انٹو اپرچونٹیز، غصے کو تحمل میں، بردباری میں، اور نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. لیکن صرف ضرورت اب اس امر کی ہے کہ آپ پراپر گائیڈنس دیں اور انکریج کریں. اب یہ گائیڈنس اور انکریج تو ہمارے ٹیچرز نے ہی دینی ہوتی ہے، ہمارے پروفیسر نے جو یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ہی ہماری نوجوان نسل کو وہ ایک بھیڑ چال کی طرف لگائے رکھیں گے کہ صرف اور صرف نمبر ہی حاصل کرنے ہیں، ہم نے ماحولیات پر کوئی اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، تو یہی اسٹوڈنٹ جب نوجوان نسل سرکاری دفاتر میں بیٹھے گی تو پھر ہر سال جس طرح ہمارے سیاستدان، چاہے وہ ایم این اے، ایم پی ہو، وزرائے اعلیٰ ہو، کیبنٹ کے لوگ ہوں،
اس کے علاوہ ڈی سی ڈی پی او سارے یہی اسٹوڈنٹ تو تھے کئی دہائیوں پہلے. تو وہ کیا کرتے ہیں 14 اگست کے دن پر صرف ایک مہم سازی کے لیے فوٹو سیشن کرتے ہیں جو کہ اخبارات کی زینت کے لیے ہوتا ہے. عملی اقدامات تو نظر نہیں آتے. تو اگر ہمارے ٹیچرز ہی موٹیویٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں گے یا ان کو یونیورسٹیز میں پریکٹس کروا کر بھیجیں گے تو ہی ہوگا. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں مساجد میں اپنے علماء کرام سے کہ زمین پر ایک درخت لگانا جنت میں ایک گھر بنانے کے برابر ہے. تو اب بتائیں ہم لوگوں نے جنت میں کتنے گھر بنا لیے؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب ہم نے جنت میں درخت بھی لگانے ہیں لیکن وہ جنت تو کئی سال بعد آنی ہے. جو آج دنیا کی جنت ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق دنیا کی زندگی کو آسان کرنا ہے، سہل کرنا ہے. لاسٹ جو میں نے لائن لکھی وہ یہ تھی کہ پلانٹنگ ٹری از اے کنٹینیوس چیریٹی، اور یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی. اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ختم کیا، لیکن کسی بھی پروفیسر نے اس چیز کو حضور خاطر لانے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور اب ہم سیاستدانوں پر یا باقی لوگوں پر ان کو مردہ الزام ٹھہرائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود کچھ کریں، ہم خود مل جل کر کچھ کریں. جیسا کہ چھوٹی چھوٹی این جی اوز، نور فاؤنڈیشن اور ایک دو اور فاؤنڈیشن میں اسکول کالجز والوں نے پچھلے سال کچھ درخت وغیرہ لگائے اپنے اسٹوڈنٹس کو ملا کر، اپنے والنٹیئرس کو لگا کر، ایک ٹیم بنا کے. اگر ہم اب ایک ٹیم بن کے کام کریں گے، مل کر کام کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ پوائنٹس اچھے لگے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مینشن کریں اور اپنے سجیشنز بھی دیں کہ ہم اور کیسے اس کو اور زیادہ بہتر اقدامات کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.